آپ نے کہا نا شیلف لائف، تو شیلف لائف تو پھر یہ ہمارے لیڈر سارے 70 سال والے ہیں، پھر تو ان کی ختم ہو گئی. مشغول نواز شریف بیٹھ نہیں پا رہے، کھڑے نہیں ہو پا رہے، چل نہیں پا رہے، کوئی شکاری ہے، پھر لیڈر کون ہے؟ کوئی باری ہے، کوئی پاری ہے، اتنے بڑے بڑے نعرے کون آئے گا بھائی؟ یہ نواز شریف کو چند سال سے اپنے دل کا علاج کروا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں وہ آئیں گے، بالکل ان کا ولی موسم بن گیا ہے، باہر آ گئی ان کے لیے، نواز شریف کے لیے باہر آ گیا. بالکل آ گئی ان کے لیے، ایک موقع ہے، وہ آئیں گے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. اس قابل ہوں گے کہ وہ اسمبلی کا کہ الیکشن کانٹیسٹ کر لیں گے؟ بالکل ایسے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ندیم ملک صاحب، میں وہ ان کی پارٹی کو آگے دوبارہ لیڈ کر رہے ہوں گے، کیونکہ پہلے تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایک ڈسکوالیفائڈ شخص پارٹی کا ہیڈ بھی نہیں ہو سکتا، تو اپنی پارٹی کو بھی لیڈ کر رہے ہیں. لیکن ندیم ملک صاحب میں زیادہ ویری انٹرسٹنگ سچویشن، میں زیادہ ڈیپ انالیسس تو نہیں دوں گا، لیکن کیونکہ میں اس سسٹم کا وکٹم بھی رہا ہوں، اور میں نے بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا انصاف اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے مجھے انصاف مل گیا، اور جو تینوں چیف جسٹس صاحب سمیت نے بڑا ایک جو ایک بہت باری کا ثبوت تھا. انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی کھیلا. باقی تو جتنے بھی مجھ پہ ڈیسیژنز آئے وہ میڈیا کی ہائی لائٹس اور ہیڈ لائنز بننے کے لیے جن کو جو شوق تھا وہ بیچارے کرتے رہے. اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اٹھاتے ہیں اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے یہ جو امینڈمنٹ ہے، اس کا جے کے ٹی اور نواز شریف دو بڑے بینیفٹ ہیں. اٹھا کے پرے پھینک دی سپریم کورٹ کے نہیں امینڈمنٹ ٹھیک نہیں ہے. بالکل دیکھیں سپریم کورٹ بری بھی کر سکتی، سپریم کورٹ اٹھا کے ہی پھینک سکتی، سپریم کورٹ جیل میں بھی ڈال سکتی، سپریم کورٹ آزاد بھی کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں آپ کو ایک بڑی کلیئرٹی سے بات بتاؤں کہ آئی وڈ سے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بڑے ان کو اللہ تعالیٰ نے منصب ہی اس لیے دیا ہے کہ وہ اس منصب کو وہ لے کے چلیں. اس میں ہماری باعث ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی، بٹ بائی اینڈ لارج وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو بالکل اندھیر نگری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جو 63A کا فیصلہ تھا نا، وہ اندھیر نگری والا فیصلہ تھا، وہ درست فیصلہ نہیں تھا. سپریم کورٹ نے وہاں وہ کام کیا جو قومی اسمبلی یا پارلیمان کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایک آئین کی نئی تشریح دے دی، یہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. دیکھیں 184(3) کے نیچے اپیل کا حق ملنا یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے. وہ آج اس پہ بیٹھے ہوئے ابھی فیصلہ نہیں آیا. میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو تو بیلنسنگ ایکٹ کے تحت ڈسکوالیفائی کیا تھا. اس لیے کیا گیا تھا کہ نواز شریف ہو چکا تھا، عمران کیا نہیں تھا جا سکتا، جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ ظلم. جہانگیر ترین خود بھی یہی کہتے ہیں. نہیں، یہ بات فیکٹ ہے. ترین صاحب جو ہیں وہ بیلنسنگ ایکٹ کے تحت ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، ان کی ڈسکوالیفائی بنتی نہیں تھی. لیکن لا از لا نا. دیکھیں جی سپریم کورٹ کر چکی ہے یہاں تو. دیکھیں ندیم علی صاحب، یو پلے ود دا لا ود ان دا لا. یہ تو کہانی آپ کے پاس ملک کے اندر ہے جو آج آپ، میں تو حیران ہوتا ہوں. میں ابھی آپٹکس دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر 2-4 دن سے، میں بڑا پریشان بھی ہوا، ملک سے باہر بھی تھا. یعنی کہ جن کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں لائف کے اندر، زندگی کے اندر، وہ ملک کا فریم سیدھا کرنے آ رہے ہیں. آپ سندھ شروع کریں، آپ پنجاب میں، جنوب پنجاب میں چلے جائیں، فیڈرل میں چلے جائیں، کوئی بیٹھ نہیں سک رہا، کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا، کوئی چل نہیں پا رہا، کوئی ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے، کوئی آنکھ سے آئی فون نہیں کھول پا رہا. عمر دراز ہو گئے، بوسیدہ ہو گیا. پھر وہ پاکستان کی قسمت بدلیں گے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسی قوم ہے ہم؟ آپ مجھے بتائیں، اگر میرا والد کامیاب آدمی تھا 30 سال 40 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے میرا والد آج کے دن بھی ویسی پرفارمنس دے گا؟ اگر میں اپنی میٹرک کے کلاس میں بہت تیز بھاگتا تھا تو کیا آج میں 30 سال بعد اتنے تیز بھاگ سکتا ہوں؟ نہیں. ہر آدمی شیلف لائف ہے. یہاں تو ایکسپائری کے بعد بھی ایکسپائری ہوگی، اس کے بعد بھی ایکسپائری ہوگی. اب دونوں جگہ دونوں پارٹیوں میں کیا چل رہا ہے؟ ڈیڈی مجھے پرائم منسٹر بنا دیں، ڈیڈی مجھے پرائم منسٹر بنا دیں. کسی کا کھاتا تھوڑی. تو فیصل باڈا صاحب، تو آپ نے کہا نا شیلف لائف، تو شیلف لائف تو پھر یہ ہمارے لیڈر سارے 70 سال والے ہیں، پھر تو ان کی ختم ہو گئی. مشغول نواز شریف بیٹھ نہیں پا رہے، کھڑے نہیں ہو پا رہے، چل نہیں پا رہے، کوئی شکاری ہے، تو پھر لیڈر کون ہے؟ کوئی باری ہے، کوئی پاری ہے، اتنے بڑے بڑے نعرے کون آئے گا بھائی؟ یہ نواز شریف کو چند سال سے اپنے دل کا علاج کروا رہے ہیں. عابد شیر علی صاحب جب 20 سال پہلے بھاگتے تھے، کیا وہ 20 سال بعد بھی اسپیڈ میں بھاگ سکتے ہیں؟ اگر میں چیمپئن تھا، گاڑی کی ریس کا گولڈ میڈل میں نے لیا تھا 50 سال پہلے، تو میں آج بھی وہ گاڑی چلا سکتا. میرے والد آج کی 2022 کی گاڑی اس لیے نہیں چلا سکتے کہ اس کی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. عابد شیر علی صاحب دیکھیں جی، اب وہاں عابد صاحب وہاں دیکھیں ہوا کیا. میں آپ نے دیکھا ایک آدمی آیا معذرت، انہوں نے چلتے چلتے ان کے پیچھے نعرے چل رہے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا. دوسرا ہے وہ کرسی پہ نہیں بیٹھ پائے. تیسرے ہے وہ آنکھ نہیں کھول پا رہے. میں برائی نہیں کر رہا، ہر چیز ایکسپائری سے باہر لندن جانا کیا نواز شریف کی پولیٹیکل موو تھی؟ کیا اس کا جواب دیجیے. کیا نواز شریف کو ججز سے ڈسکوالیفائی کرانا یہ پولیٹیکل موو تھی؟ جو کیا نواز شریف کے ساتھ ناانصافی کرنا یہ پولیٹیکل موو تھی؟ میں اس کا کیا نواز شریف کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دینا یہ پولیٹیکل موو تھی؟
آپ دیکھیں کہ اس شخص کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. ملک صاحب اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. وہ اپنی والدہ کے جنازے پہ نہیں آتا, وہ اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں آتا, وہ اپنی بیگم کے جو جن سے زندگی میں سب سے زیادہ ان کو پیار محبت تھی, وہ اس چیز کو نہیں بھول سکتے, ابھی بھی نہیں بھولتے. ہمارے ساتھ بھی ایک بند کمرے میں وہ جیل میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب جیلر سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یار میری ایک مرتبہ بات کرتے تھے, زمین ہل جاتی ہے اس چیزوں سے. ملک صاحب وہ بھی انسان ہے. دیکھیں نواز شریف کی جب نااہلی ہوئی تھی یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ تھا اور فیصلہ تھا, اور ان کا فیصلہ یہ کیوں تھا؟ فیصلہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نواز کو اور پی پی کو آؤٹ کر کے ایک نئی سیاسی جماعت کو اقتدار دینا تھا جس کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف. پاکستان کا ساروں کا نقصان ہوا ہے. جب بھی آپ نے نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا, جب بھی ملک صاحب آپ نے مور اس کے اوپر آپ کے عدلیہ نے لگائی, جب بھی آپ نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی تو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی. ہر بندے کی دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح زیادتی کا ایک واقعہ نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا. ہم نے کئی ایسے تجربات کیے ہیں جس سے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ذوالفقار علی بھٹو کا نام نہیں ختم کر پائے. ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر آج بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتے ہیں. یہ بے نظیر جو بھی وہ سب اس کی کمائی کھاتے رہے ہیں. میں اپنے والد صاحب کی کمائی کھا رہا ہوں, نواز شریف کی کمائی ہم سب کھا رہے ہیں. وہ ایک ہمارے آئیڈیل ہے. تو کیا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ بھٹو کو جس طریقے سے پھانسی چڑھائی, جس طریقے سے نواز شریف کو نااہل کروایا, عمران خان کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں؟ شفافیت, ٹرانسپیرنسی, یہ تقاضا ہے. القادر ٹرسٹ کی زمین کا اور اس میں القادر ٹرسٹ کی زمین میں کیا بریک پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ القادر کا بھی پوچھ لیتے ہیں. دیکھیں میرا ایک القادر ٹرسٹ سے شروع کرنے مجھے کوئی اطلاع, میں بڑا کلیئرٹی اس معاملے میں رکھتا ہوں کہ ریاض ملک کی زمینوں اور اس کے پیسے کے ساتھ روحانیت کہیں نہیں پیدا ہو سکتی. نہیں آپ بھی نام ریاض ملک والے نہیں کیوں نہیں لیتے؟ تو ریاض ملک کے پیسے سے روحانیت نہیں پیدا ہو سکتی. پکڑے ریاض ملک, لیکن آپ سارے بینیفیشری ہیں سر. میں کوئی بینیفیشری, ہر سیاسی جماعت بینیفیشری ہے. میں کوئی بینیفیشری, کوئی پاکستان میں بندہ ڈھونڈنا پڑے گا اس کا بینیفیشری نہ. اپنے والد اور نواز شریف کا بینیفیشری ہوں میں. بریک لے لیں جی. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں سوال کیا گیا فیصل واڈا صاحب سے کہ اب چونکہ نواز شریف چونکہ ڈسکوالیفائی ہیں تو وہ کیسے دوبارہ پاکستان آ کر پارٹی کی قیادت کریں گے, نہ صرف بلکہ سیاست میں بھی حصہ لیں گے. جس پر فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ وہ بالکل پاکستان بھی آئیں گے اور آ کر دوبارہ سیاست میں بھی حصہ لیں گے. تو یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جو ماضی کے اندر ماضی قریب میں جو قانون پاس کیا گیا وہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین اکرام, جو آج کل ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک نئی دراڑ اور نئی تلخیاں شروع ہو گئی ہیں. جو کچھ عرصہ قبل ایک دوسرے کے نام پر جو ہے وارے جاتے تھے, آج کل ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کھلم کھلا چیلنج کیا کہ آپ الیکشن سے کیوں ڈر رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں. دوسری جانب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا کہ ہم نہیں بھاگ رہے, بلکہ ماضی کے اندر ہم لوگ تیار تھے جب عمران خان لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے تو آپ اس وقت بھاگے ہیں. یہ بیسیکلی یہ سچویشن اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ جو حال ہی میں بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ کے اندر سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا ہے وہ کم تھا, نہ ہونے کے برابر تھا. بقول پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں 25 ارب دیا جائے سیلاب زدگان کے لیے, وہ بھی دے دیا گیا. اس کے باوجود بھی ابھی تک تحفظات دور نہیں ہوئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بجٹ کے لیے ووٹ نہیں کریں گے اگر ہمارے تحفظات دور نہ ہوئے. اس کے لیے مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے, ایک ملاقات ہوگی ہے, اب مزید بھی آگے اس پر ملاقاتیں ہونی ہیں. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.